بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ رکھنا، اب دلیل کی طرف توجہ۔ المعجم الصغیر للطبرانی میں روایت موجود ہے، آپ المعجم الصغیر للطبرانی اٹھائیے، اس کی 21 جلد ہے جو دار المعارفہ دار العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور 21 جلد میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے پوری احادیث کا ذخیرہ اس کے اندر جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب، یہی جلیل القدر صحابی، اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں، میرے دوستو، حدیث سے اگر یہ بات پتا چل جائے کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت کی گواہی یہ جانور کے کیڑے مکوڑے بھی دیتی ہیں، اگر ہمیں حدیث پاک سے یہ بات پتا چل جائے کہ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت کی گواہی یہ جانور بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ بات ماننا ہوگا کہ یہ جانور جو حشرات الارض ہیں، زمین کے کیڑے مکوڑے جو ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں، یہ وہ جو ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں حشرات الارض اور زمین کے کیڑے مکوڑے، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے جو ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے کی گلی میں کھڑے ہوئے تھے، پیغمبر ہم کو دین سمجھا رہے تھے، پیغمبر ہم کو قرآن سمجھا رہے تھے، ہمیں دین اسلام کی سچائی اور حقانیت بتلا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، بنو سلیم کا ایک فرد آیا، اور اس کے بعد وہ آ رہا تھا شکار کر کر کے۔ میرے دوستو، اس نے یہ سوچا کہ یہ زحمہ کثیر، مجمع کثیر اتنی بھیڑ میں کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس نے تحقیق کیا کہ آخری نبی جو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابہ کو یہ نبوت سمجھا رہا ہے، ان کو اپنا مذہب یہ سمجھا رہا ہے، دین اسلام یہ سمجھا رہا ہے۔ میرے دوستو، اس بنو سلیم کے فرد نے یہ بات کہی کہ دنیا کی تمام بگڑی ہوئی شکلیں اور صورتیں میرے سامنے رکھ دی جائیں، اور اس محمد کی شکل و صورت میرے سامنے رکھ دی جائیں تو تمام دنیا کی بگڑی ہوئی شکلیں مجھے تو اچھی لگے گی، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن اس محمد کی شکل سے میں نفرت کرتا ہوں، نعوذ باللہ، اس محمد کی شکل سے میں حسد کرتا ہوں، اس محمد کی شکل مجھے مبغوض ہے، اظہار نفرین ہے۔ لیکن میرے دوستوں، وہ عین وقت اس مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا تو پھر اس نے دیکھا کہ مجمع کثیر ہے، میں اس محمد کو ایک ایسا سوال کروں گا کہ اس کی زبان پر اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، میں اس کو شرمندہ کر دوں گا۔ میرے دوستو، وہ گوہ کا شکار کر کر آ رہا تھا، جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، اردو میں گوہ کہتے ہیں، اور ہندی میں اس کو گور پڑ کہتے ہیں۔ وہ شکار کر کے آ رہا تھا، اس گوہ کا اور اس گور پڑ کا استین میں لایا تھا، لیکن وہ گوہ مری ہوئی تھی، اس کے اندر جان نہیں تھی، اس کے اندر روح نہیں تھی، وہ مردہ گوہ تھی، قتل شدہ گوہ تھی، غیر ذی روح گوہ تھی، مردہ تھی، اس کے اندر جان نہیں تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس گوہ کو اس محمد کریم کے سامنے پیش کروں گا اور کہوں گا کہ اے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے، اگر تو آخری نبی ہے تو اس گوہ کو اپنی آخری نبوت بولنے لگا، اس گوہ کے اندر روح کو داخل فرما، تیری آخری نبوت کو مان لوں گا، میں یہ سوال کر کر کے اس محمد کو شرمندہ کر دوں گا، اس محمد کو میں نادم کر دوں گا۔ میرے دوستو، وہ آیا، پیغمبر سے ملاقات کی، اور ہمارے پیغمبر، سارے صحابہ ہمارے پیغمبر کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں، عمر بن خطاب نے فرمایا، وہ آیا میرے پیغمبر سے شدت و حدت میں اور بے ادبی کے الفاظ میں اور طنز کرنے لگا، بات کرنے لگا، طنز کے الفاظ میں، گستاخانہ الفاظ میں، بے ادبی کے الفاظ میں بات کرنے لگا۔ ہم صحابہ یہ غصے سے بالکل سرخرو ہو گئے، ہمارا ایمان جوش میں آیا اور سب نے اپنے نیام سے تلواریں نکالی، خصوصاً عمر بن خطاب نے اپنے نیام سے تلوار نکالی اور فرمایا، دانی
انی رسول اللہ اضرب عنقہ، اے پیغمبر، میرے پیغمبر اشارہ کیجئے اس بے ادبی کرنے والے کا میں سر قلم کر دیتا ہوں، پلک جھپکنے کی دیر بعد میں ہوگی، اس کی گردن قلم پہلے ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا، نہیں عمر اس کو مارنا نہیں ہے، لیکن وہ طنز کرتا رہا۔ ہمارے پیغمبر نے اس کا نام پوچھا، اس کا تعارف معلوم کیا، اس نے نام بتایا، تعارف بتایا، اس کے بعد فَأَخْرَجَ مِنْكُمْ بِالزَّبَّ، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس نے اپنی آستین سے اس گوہ کو نکالا اور کہا، اے محمد تو آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو آخری رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس گور پڑ کے اندر روح ڈال کے دکھا، میں تیری نبوت کو مان جاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ بول کر وہ خاموش ہو گیا، توجہ رکھنا، یہ بول کر وہ خاموش ہو گیا۔ مجمع دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے ریپلائی کا انتظار کر رہا ہے، بنو سلیم کا وہ فردہ۔ میرے دوستو، ہمارے نبی صرف نبی نہیں ہے، ہمارے پیغمبر امام النبیین ہے، ہمارے نبی صرف رسول نہیں ہے، ہمارے پیغمبر سید الرسول ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، جس کے بارے میں حضرت حسان نے تعریف کے الفاظ یہ کہے ہیں، ہمارے پیغمبر سات الشجر نطق الحجر شق القمر لاشارتہ، ہمارے پیغمبر کی زبان میں اللہ نے وہ چاشنی دی ہے، ہمارے پیغمبر کی زبان میں اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت اور وہ عزت اور وہ احترام، وہ اعزاز، وہ اکرام عطا کیا ہے کہ آپ اگر بولے کسی مکہ کا کافر آپ کے پاس آئے تو وہ شیر و شکر بن کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ میرے پیغمبر کی انگلیوں میں اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ میرا پیغمبر اپنے ہاتھ کو چاند کی طرف اٹھائے تو چاند دو ٹکڑوں میں بدل جائے، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف گرے، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف گرے۔ میرے پیغمبر کے بارے میں اللہ پاک نے زمین میں وہ تاثیر دی ہے کہ میرے پیغمبر اگر دائیں طرف دیکھے درخت توڑ کے آئے، بائیں طرف دیکھے درخت توڑ کے آئے، اپنے سامنے دیکھے درخت توڑ کے آئے، میرے پیغمبر کی انگلیوں میں اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ طاقت اور وہ پاور عطا کیا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، العطش العطش، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا اپنے تمام پیالوں کو میرے پاس رکھ دو، تو تمام پیالے رکھ لیے گئے۔ جن پیالوں میں تھوڑا پانی تھا اس کو ایک پیالے میں انڈیل دیا گیا، اس کو ایک پیالے میں انڈیل دیا گیا۔ میرے پیغمبر کریم نے اس پیالے میں انگلی داخل کی، اس پانی میں انگلی داخل کی، اس انگلی سے پانی کے فوارے پھوٹے، سب نے سیراب سیر ہو کر پیا، سب نے اپنی پیاس بجھائی، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی، جوانوں نے بھی، جانوروں نے بھی، یہاں تک کہ پانی کے مشکیزیں بھر گئے، جس کو علامہ اقبال نے اپنے ان اشعار میں کہا ہے کہ وہ تو صحرا میں پلا دیتے ہیں پیاسوں کو پانی، وہ تو صحرا میں پلا دیتے ہیں پیاسوں کو پانی، میرے نبی کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے۔ میرے دوستو، اب آئیے ذرا اس کی طرف۔ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں کہ صرف نبی نہیں ہے، یہ تو آخری نبی امام النبیین ہے۔ میرے پاک پیغمبر وہ ہیں صرف رسول نہیں ہے، رسولوں کے سردار اور امام ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے پیغمبر نے اسے جواب کیا دینا تھا، اس گو نے اسے جواب کیا دینا تھا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا فَأَخْرَجَ مِنْكُمْ بِالزَّبْ، اس نے گوہ کو نکال کر کے فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا اور اپنی ریپلائی کا انتظار کرنے لگا۔ تو پھر سارا مجمع دیکھ رہا ہے، حیرت میں پڑ گیا کہ اب یہ اس گو میں کیسے جان آئے گی۔ میرے دوستو، ہمارے پیغمبر نے اس گو سے کہا یا زب، اے گو
فَأَيْنَ اللَّهُ بتا اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے اللہ کی توحید فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اس نے عربی زبان میں اللہ کی توحید بیان کر دی۔ اس کے بعد ہمارے پیغمبر نے اس گو سے پوچھا من انا، اوے گو بتا میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ اس گو نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، کامیاب ہوگا وہ شخص جو آپ کی نبوت کو مان لے گا، اور ناکام ہوگا وہ شخص جو آپ کی نبوت کا انکاری ہوگا۔ اس گو نے جواب دیا میرے دوستوں، یہ بنو سلیم کا جو فردہ گو لایا تھا، امام طبرانی نے نقل کیا ہے اپنی المعجم الصغیر میں، حضرت عمر نے بیان یہ فرمایا اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، اور وہ پیغمبر کریم کے قدموں میں گر گیا اور جھکنے لگا اور ہاتھ اوپر کر کے کہنے لگا اے میرے پاک پیغمبر، آپ کی صورت مجھے اس سے پہلے سب سے زیادہ میں آپ کی صورت سے نفرت کرتا ہوں، لیکن آپ یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کی صورت سے بڑھ کر مجھے کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ میں آپ کی صورت سے پہلے نفرت کرتا تھا، حسد رکھتا تھا، بغض رکھتا تھا، لیکن میں یہ اب اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کی شکل و صورت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ انسیت رکھنے والی ہے۔ میرے دوستو، اس نے کلمہ حق پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا محل استشہاد یہ ہے کہ اس گو نے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ میرے دوستو، یہ لمبی حدیث ہے، اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ قل اللہ کی سورت پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں لمبی رکوع کی ایک دم بڑی حدیث ہے، خیر میں وہ حدیث نہیں عرض کر رہا۔ یہی بنو سلیم کا آدمی اپنے قبیلے میں گیا اور 1000 لوگوں کو، نوجوانوں کو اس نے لایا، 1000 لوگوں نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھا، 1000 لوگوں نے اس کے ساتھ کلمہ پڑھا۔ میرے دوستو، حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ہمارے نبی کی نبوت کو یہ جانور، یہ کیڑے مکوڑے بھی بیان کرتے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا جو ہمارے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا وہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔